الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی کاموں کو چھوڑ دے. یہ حدیث ذخیرہ حدیث میں بہت اہم شمار کی جاتی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ان احادیث میں شمار کیا ہے جن پر دین اسلام کی بنیاد ہے. 5 بنیادی ایسی حدیثیں جن میں دین کا خلاصہ ہے. اس لیے اس حدیث پر اور اس کے عنوان لگا کر اس کی تشریحات میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. لوگوں سے مراد علماء امت نے. ترجمہ تو اس کا بڑا آسان ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے وہ لایعنی کاموں کو چھوڑ دے. لایعنی کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسا کام جس کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، ایسے کام کو لایعنی کہا جاتا ہے. صبح سے شام تک اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں اعمال ایسے کرتے ہیں ہم جن کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں ایک بڑی اہم بات ملتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ یہ بات ان کی ہم لکھ کر اپنی جیبوں میں رکھیں اور موقع موقع سے دیکھتے رہیں. ہمارے ساتھی ان کے ملفوظات پڑھتے نہیں، حالانکہ پڑھنا چاہیے. جب اللہ نے ایک ایسے شخص کو ہمارے سامنے ہمارے اسی ملک میں کھڑا کیا کہ جس کی تحریک سے ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہوئی اور فائدہ پہنچا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عظیم شخصیت تھی. اللہ نے اس سے اتنا بڑا کام لیا. تو ان کی فکریں کیا تھی، کس انداز کی تھی، ان کے ملفوظات پڑھ کر معلوم ہوتا ہے. تو ساتھیوں کو بطور خاص ان کے ملفوظات حاصل کرنے چاہیے اور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. ان کے ملفوظات میں ایک بات ملتی ہے، وہ فرماتے تھے کہ ایک لایعنی 40 دن کے نماز کے نور کو ختم کر دیتا ہے. ایک لایعنی کام 40 دن کے نماز کے نور کو ختم کر دیتا ہے. اب اندازہ لگائیے اگر ہم 10 لایعنی کر رہے ہیں تو کتنی نمازوں کا نور ہمارا چلا جا رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ نماز کو اللہ نے بہت ہی قابل لذت چیز بنایا ہے، بہت مزے کی چیز بنایا ہے. اس لیے ایک بزرگ کہتے تھے کہ بھئی اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت کا مزہ ہی نہیں. اور جن لوگوں کو نماز کی لذت مل جاتی ہے آپ ان سے پوچھئے کہ انہیں نماز میں کتنا مزہ آتا ہے. وہ سارے کام دھندے چھوڑ کر چاہتے ہیں کہ بس نماز کے اندر ہم مصروف ہو جائیں، نماز میں مشغول ہو جائیں.
اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ فرض نماز میں بھی ہمارا دل نہیں لگتا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لایانی بہت زیادہ کر رہے ہیں؟ لایانی تو چھوڑیے، ناجائز امور کا ارتکاب بھی زندگیوں میں کثرت سے آ چکا ہے. تو اب نماز کی لذت کہاں رہے گی؟ تلاوت کی لذت کہاں رہے گی؟ قرآن کی لذت کہاں رہے گی؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کامل محبت حاصل ہو جائے، اور نماز میں جو لطف رکھا ہے اللہ نے وہ لطف حاصل ہو جائے، عبادتوں کا جو لطف اور مزہ ہے وہ حاصل ہو جائے. تو ہم کو منکرات سے اپنے آپ کو روکنا ہے، منہیات سے روکنا ہے، لا یعنی امور سے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو ہم کو یہ چیز حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز. اچھا، اس کا تجربہ کر کے آپ دیکھ لیجئے. جب نماز میں آئے تو گھر سے ہی توبہ کر کے آئے، توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اب نہیں کروں گا، پکی سچی توبہ. نیچی نگاہ کرتے ہوئے آئے، گھر سے ہی وضو کر کے آئے، یہ خیال کرتے ہوئے آئے کہ میں اللہ پاک کی نگرانی میں ہوں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں. اس خیال سے گھر سے چل کر آئے آپ، اور نماز پڑھیں پھر مسجد میں آ کے. تو اب دیکھیے آپ کہ پہلے کی نماز میں اور اس نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ خود آپ واضح طور پر فرق محسوس کریں گے. نماز اتنی اچھی لگے گی کہ نماز ختم کرنے کو آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ نماز چھوڑ دوں، میں نماز کم کر دوں، مختصر کر دوں. دل ہی نہیں چاہے گا، مسجد سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرے گا. ہمارے اسی شہر میں بعض نوجوان ساتھی ہیں الحمدللہ کہ وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں برائیوں سے. تو ان کی باطنی کیفیت ایسی نورانی ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم دعا مانگتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، کبھی 1 گھنٹہ، پھر بھی ہاتھ رکھنے کو دل نہیں کرتا. اتنا مزہ آتا ہے دعا مانگنے میں، اتنا دل لگتا ہے، بس دل کرتا ہے مانگتے رہو، اللہ سے کہتے رہو اپنی دل کی بات، کہتے رہو اللہ کے دل کی بات. حالانکہ وہ نوجوان اسی ماحول میں رہتے ہیں، بلکہ شاید ہم سے زیادہ خطرناک ماحول میں رہتے ہوں، آئی ٹی کمپنیوں میں بھی کام کرتے ہیں ان میں سے بعض. لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا، اپنے آپ کو بنایا، تو ماشاءاللہ قابل رشک بن رہے ہیں وہ. ہم سب بھی بن سکتے ہیں، بس مضبوط ارادے کی دیر ہے. پکا ارادہ کریں، اللہ نافرمانی نہیں کریں گے، اور لایانی امور سے چھٹکارا حاصل کریں گے. جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ چیز لایانی ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، اس کو چھوڑ دیں گے. اگر ہمارے دوستوں کی محفلیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم لایانی امور کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان محفلوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. دوستوں سے ملاقات کیجئے اس نیت سے کہ ایک دوسرے کا دل رکھا جاتا ہے تو ایمان والے کا دل خوش ہوتا ہے. اللہ واسطے کی ملاقات اور محبت ہوتی ہے تو اس پر اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. اس لیے ملاقات کیجئے، جائیے، بیٹھیے، مقصد کی بات کیجئے. مقصد کی بات چاہے آخرت کے لحاظ سے ہو، دین کے لحاظ سے ہو، چاہے آپ کے دنیاوی لحاظ سے یعنی تجارت وغیرہ کے لحاظ سے، معاش کے، روزی کے لحاظ سے، اس میں کوئی منع نہیں کرتا. یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپس میں ہم ملیں، بیٹھیں، ملاقات کریں، اور اس ملاقات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. یہ بے مقصدوں کی جو ملاقات آج عام ہو گئی ہے کہ صاحب بس چلے گئے 4 دوست مل کر گھومنے کے لیے اور پوری رات بس وہیں پر دوستوں کے ساتھ مشغول ہے، مصروف ہیں. کھانے کے لیے بعض ساتھیوں نے بتایا کہ کھانے کے لیے 100 کلومیٹر دور کا سفر، جس میں نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، اور ساتھ میں جب محفل دوستہ ہوتی ہے تو جہاں اچھے تذکرے ہوتے ہیں، برے تذکرے بھی ہوتے ہیں، غیبتیں بھی ہوتی ہیں، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو شریعت کے خلاف بھی ہوتی ہیں. بعض مرتبہ غیبت ہی بہت بڑا جرم ہے، ہم جس کو سمجھتے نہیں یہ جرم ہے. اور پھر مسلمانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، بھائیوں، عشاء کے بعد زیادہ دیر تک جاگنا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. مغرب کے بعد آپ گھر آنے کی کوشش کریں جتنا جلد ہو سکے، اور
اپنی رات اپنا یہ وقت اپنے گھر والوں کے لیے فارغ رکھیں. آپ کے جو بچے ہیں ان کو بھی آپ بول دیں مغرب کے بعد بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہیں جانا. بلا ضرورت کے گھر سے باہر جائیں گے تو لایانی چیزوں میں مشغول ہوں گے جس کی نحوست زندگی کے اوپر آنی ضروری ہے. اور بعض مرتبہ جو بلا ضرورت رات میں گھر سے باہر نکلتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے تو دیکھا ہے بہت, اللہ پاک ایسے فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. خاص طور سے ان لوگوں کو جو راتوں میں باہر رہتے ہیں, ایسے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ چاروں طرف سے گھر جاتے ہیں. وہ مغرب کے بعد میں شیطان کے غول نکلتے ہیں جو ہر ایسے شخص کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس کا نہ دینی فائدہ ہوتا ہے نہ دنیاوی فائدہ ہوتا ہے, اور بغیر کسی مقصد کے گھر سے باہر نکل جاتا ہے وہ بندہ. اس کے پیچھے وہ شیطان لگ جاتے ہیں, اس کے پیچھے فتنے لگ جاتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے بچوں کو بھی بچانا. ہمارے شیخ ایک مرتبہ فرما رہے تھے, ان کے 3 بیٹے ماشاءاللہ تینوں حافظ ہیں, 2 ان میں عالم بھی ہیں, ایک مفتی بھی ہیں, اور تینوں کاروبار کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اچھا کاروبار کرتے ہیں. انہوں نے کہہ رکھا بیٹے دن بھر کچھ بھی کماؤ, کہیں بھی رہو تجارت کے سلسلے میں, لیکن مجھے مغرب کے بعد گھر میں نظر آنے چاہیے. مغرب کے بعد تم اپنے بچوں میں پہنچ جاؤ. آج بھی اپنے بچوں کے تعلق سے وہ ایسی سختی کرتے ہیں, حالانکہ ان کے بچے ماشاءاللہ وہ تو بڑے ہی, ان کے بچوں کے بچے پوتی پوتے بھی بڑے ہو رہے ہیں. تو ہم کیوں نہیں اپنا ماحول ایسا بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. ہم خود ایسی صحبتوں سے بچیں. ہم بچیں گے تو اپنے بچوں پر بھی ہم یہ چیز لاگو کر سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو, پھر دوہرا رہا ہوں میں, کہ آج کل ایک بڑا فتنہ موبائل کا فتنہ ہے جس نے ہم کو لایانی امور ہی میں نہیں, حرام کاموں میں بھی مبتلا کر رکھا ہے. حرام کاموں میں جس کی بنیاد پر ہمارے قلب کی کیفیت بدلی ہے, اور روحانیت کی جو مزے, روحانیت ختم ہو چکی ہے ہمارے اندر سے. اور ہم ہیں, ہمارے بچے بھی اسی میں مشغول ہیں, اور ہم بالکل پسند نہیں کرتے کہ بچے اس میں لگیں, اس لیے کہ حیرت انگیز طور پر یہ بات سامنے آئی ہے تحقیقی طور پر کہ ان موبائلوں کی وجہ سے بچوں کی اسکولی صلاحیتیں, تعلیمی صلاحیتیں بھی بہت پیچھے جا رہی ہیں. اور کوئی بھی باپ اس کو پسند نہیں کرتا, کوئی بھی ماں اس کو پسند نہیں کر سکتی کہ ہمارے بچوں کی صلاحیت اس طرح سے کمزور ہو. تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس فتنے سے دور رہیں, بچیں, تو ایک ہی راستہ ہے, پہلے ہم اپنے اوپر قابو پائیں. ہم اس موبائل کو صرف ضرورت ہی کے لیے استعمال کریں, بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے کہ اب یہ ضرورت بن چکی ہے اور بڑی خطرناک ضرورت بن چکی ہے ہم سب کے لیے. بڑی اہمیت اس کی ہماری زندگی میں ہو چکی ہے, لیکن ضرورت کی حد تک, بلا ضرورت اس کا استعمال. بچوں کے سامنے بھی یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ ضرورت کی چیز ہے, وقت گزارنے کی چیز نہیں ہے, کھیلنے کودنے کی چیز نہیں ہے. یہ ان کے سامنے بات آ جانی چاہیے, تو ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. ورنہ ہم بھی اس فتنے میں مبتلا ہوں گے اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو بربادی کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور بچا نہیں پائیں گے ان کو. تو اس حدیث پاک میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب کو لایانی امور سے بچنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دے. اور یہ اتنا عام ہو چکا ہے لایانی کہ کبھی ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد بھی لایانی امور کرتے ہیں. ہمارے استاد اس کی مثال دے رہے تھے, اس مثال کے طور پر صف میں آ کے بیٹھ گئے اور صف کو قرید رہے ہیں. بھئی اس حرکت کا کیا فائدہ؟ دینی فائدہ, دنیاوی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تو چٹائی ختم ہو گئی, پہلے چٹائی ہوتی تھی مسجدوں کے اندر تو چٹائی اکھڑ دیا کرتے تھے مصلی آ کے, ہر 6 مہینے میں چٹائیاں بدلنی پڑتی تھی کمیٹی والوں کو, مسجد والوں کو. کیا ہوتا تھا, بس آئے نماز کے لیے بیٹھے اور وہ بس انگلی چلا رہے, اس میں ادھیڑ رہے ہیں اس کو, خواہ مخواہ اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. اسی طریقے سے کبھی کبھی نماز کے اندر بھی ہم لایانی کرتے ہیں. نماز کے اندر لایانی کیسا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی ہم نے, نیت باندھ لی, اور اس کے بعد میں ہم ڈالی کو جا رہے ہیں.
بھئی کیا کتنی جو نماز میں جو آ جاتی ہیں کہ اس میں سمجھ میں نہیں آتی. آپ خود دیکھ لیے, اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو ماشاءاللہ نماز میں داڑھی ان کی صحیح ہو رہی ہے, اس طریقے سے پورا کھنگا سا کرتے وہ نماز میں. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو لوگ ان کے مذہب کو ماننے والے, ہم تو پکے حنفی ہیں, تو ان کے یہاں کیا ہے, اگر عمل کثیر ہو گیا جس کی مقدار 3 مرتبہ ایسی حرکت کرنے سے ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی, نماز فاسد ہو جائے گی. اور کتنی مرتبہ بعض مرتبہ ہمارے بہت سے ساتھی کر لیتے ہیں. ہم سب کو اس سے بچنے کی اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یا کبھی کبھی آئے اور اس طریقے سے کپڑا ہی دیکھ رہے ہیں, اپنا ہی کپڑے سے کھیل لیں. اچھا, جمعے کا جو خطبہ ہے دوسرا والا یعنی عربی خطبہ, اس جمعے کے خطبے کا حکم بھی وہی ہے جو نماز کے اندر کا ہے. نماز میں جو چیزیں منع ہیں اس جمعے کے جو عربی خطبہ ہے دوسری اذان کے بعد سے ہی وہ وقت شروع ہو جاتا ہے, اس میں وہ چیزیں ممنوع ہے. بہت سی مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, گاؤں دیہاتوں کی, شہروں میں تو یہ ماحول نہیں رہا کہ باقاعدہ چندہ ہوتا ہے, اس میں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے, چندہ ہوتا ہے, ایک آدمی ٹوپی لے لے گا. اب ماحول کم ہوتا جا رہا ہے, ماشاءاللہ مہذب ہو رہے ہیں لوگ, ورنہ ہم نے اپنے بچپن تک تو دیکھا ہے کہ وہ ایک آدمی لے کے جا رہا ہے, غلہ سرکا رہے ہیں, ادھر سے ادھر سے گھومتا ہوا آ رہا ہے, وہ ایک دوسرے کو سرکا رہے ہیں. یہ سب چیزیں منع ہے. جو چیزیں نماز میں ممنوع ہیں وہ چیزیں عربی خطبے کے دوران بھی ممنوع ہے. جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے 2 رکعت کے حکم میں ہے, وہ 2 رکعت کے قائم مقام. جمعے میں کتنی نماز پڑھتے ہیں ہم؟ 2. تو اس 2 رکعت کے قائم مقام وہ خطبہ ہے. تو اس کے اندر بعض مرتبہ عطر کی شیشی ہاتھ میں لیتے ہیں اور بہت بشاشت کے ساتھ اس عطر کو خطبے کے دوران لگاتے ہیں. جائز نہیں ہے. کسی مفتی سے پوچھ لو, کسی بھی مفتی سے آپ پوچھ لیجیے آپ کہ خطبے کے دوران اس طرح سے عطر لگانا سنت ہے, عبادت ہے, لیکن نماز کے دوران تھوڑی عبادت ہے. نماز میں تو حرام ہے, وہ نماز کے دوران لگانا حرام ہے. آپ اگر اس کو لگائیں گے, ایسی خطبے کے دوران آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور لگا کے دوسروں کو بھی دیتے. اور کبھی غلطی یہ کرتے ہیں, کسی نے ہمیں دے دیا تو اس کی اجازت کے بغیر ہم دوسرے کو دے دیتے, یہ بھی جائز نہیں ہے. لا يحل مال امرئ الا بطیب منہ, یہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے آپ کہ کسی ایمان والے کا مال استعمال کرنا اس کی دلی مرضی کے بغیر حلال ہی نہیں ہے. کسی بھی ایمان والے کا مال اس کی دلی اجازت کے بغیر استعمال کرنا حلال ہی نہیں ہے. اب اس نے ہم کو عطر لگانے کے لیے, عطر بھی مال ہے نہیں, پیسوں کا آتا ہے نہیں, اتنے مہنگے عطر آتے ہیں کہ خریدنا یہ مشکل ہوتا ہے. 20 ہزار روپے تولا, 25 ہزار روپے تولا, تو عطر بھی مال ہی ہے. اب اس نے ہمیں لگانے کے لیے دیا, ہم نے پوچھے بغیر سامنے والے کو کر دیا, تو دوسرے کا مال ہم نے اس پر اپنی مرضی چلائی. اردو میں ایک مثال پہلے بولتے تھے نا کہ حلوائی کی دکان میں نانا جان کی فاتحہ. حلوائی کی دکان پہ پہنچے, بھئی کیا مٹھائی خریدو, گھر پہ لے کے جاؤ, پھر فاتحہ لگاؤ, یہ بھی ساری مٹھائی پہ فاتحہ ڈال دو. یہ ایک مثال تھی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے دوسرے کا مال ہے اور اس کی اجازت کے بغیر ہم دوسرے کو پکڑا رہے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہیں رک کر آپ یہ مسئلہ بھی سمجھیے کہ کبھی کبھی ہم کسی کی گاڑی لیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے, اس نے گاڑی دے دی, یہ دیکھ لو دل سے دے رہا ہے ویسے ہی دے رہا ہے. عام طور پر جو اپنی چلانے کی انسان کی گاڑی ہوتی ہے دوسروں کو دینے میں اس کو تکلف ہوتا ہے, تکلف سے بڑھ کر کبھی تکلیف بھی ہوتی ہے اس کو, اس لیے کہ دوسرے کے پاس جا کر کچھ نہ کچھ چیز آگے پیچھے ہوتی ہے. اور کہہ سکتے نہیں, چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہے, کہنا انسان غیرت کے خلاف سمجھتا ہے کہ کیا کہے اس چیز کو, لیکن دل میں اس کے ایک رہتا ہے, تو چاہتا ہے بس میری گاڑی میرے پاس رہے, اور وہ صحیح بھی ہے. اپنی گاڑی اپنے ہاتھ میں ہی رہے وہ صحیح رہتی. تو کبھی ضرورت پڑ گئی, سامنے والے لے گئے, ہم نے کسی کی لے لی, تو یہ بھی دیکھ لو دلی اجازت سے مرضی سے دے رہا ہے وہ, یا بس شرم حضوری میں دے رہا ہے. شرم حضوری میں دے رہا ہے تو لینا جائز ہی نہیں ہے اور اس کا استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے.
دلی مرضی آپ اندازہ کرو، دلی مرضی ہے تو آپ اس کو لیے استعمال کیجیے. پھر ہم نے گاڑی لی مثال کے طور پر 2 دن کے لیے، اور 2 دن ہم نے ارے چلو بھائی ان کے پاس تو دوسری بھی گاڑی ہے، انہیں کیا ضرورت، جب ضرورت ہوگی کہیں گے خود. تیسرے دن بھی ہمارے پاس ہے، چوتھے دن بھی ہمارے پاس ہے. یہ جو 2 دن سے زیادہ ہو رہی ہے بالکل حرام ہے. ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ سب چیزیں بھی حرام ہیں. تیسرے دن کے لیے رکھ رہے ہیں، چوتھے دن کے لیے رکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے کسی کی گاڑی لی، اور گاڑی لینے کے بعد میں ہم اس کو اس طریقے سے چلا رہے کہ مال غیر دل بے رحم. مال غیر یہ فارسی کی مثال ہے، دل بے رحم. دوسرے کے مال پر دل بے رحم بن جاتا ہے. تو اب آدمی چلا رہا ہے گاڑی کھڈے وڈوں میں، کچھ نہیں دیکھ رہا، چاروں طرف کو لے کے چل رہا ہے. چلو دوسرے کی تو گاڑی ہے، اپنی نئی گاڑی ہوتی ہے تو آدمی کس طریقے سے چلاتا ہے، کوئی خراش نہ لگ جائے، کچھ نہ لگ جائے. یاد رکھو دوسرے کے مال کی حفاظت اپنے مال سے زیادہ کرنی چاہیے. یہ ہم اس طریقے سے دوسرے مال کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط کر رہے ہیں. اور یہاں ہو نہ ہو اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا، اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. اس لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اسی میں یہاں پر آپ یہ بھی سوچئے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہم آپ کی کمپنی میں اتنے گھنٹے تک کام کریں گے. مثال کے طور پر 8 گھنٹے کام کریں گے، اور ہم 8 گھنٹے کام نہیں کرتے ہیں، صرف 5 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور 3 گھنٹے ہم ایسے ہی باتوں میں گزار دیتے ہیں. تو یہ 3 گھنٹے کی جو ہم تنخواہ لیتے ہیں نا، اس تنخواہ کو بھی علماء نے حرام لکھا ہے. تو کام کرنے والوں کو اتنا بھی خیال رکھنا، یا تو آپ ان سے کہہ دیجیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ 8 گھنٹے طے کر دیے لیکن ہمارا کام 5 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. آپ بول دیے صاحب 8 گھنٹے طے ہیں، لیکن یہ جو آپ 8 گھنٹے کا دے رہے ہیں 5 گھنٹے میں کر سکتا ہوں میں. کیا باقیہ وقت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے لیے اجازت ہے؟ اگر وہ اجازت دیتے تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر. وہ کہتے ہیں ہمیں تو کام کرنا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے ہمیں تو کام سے مطلب ہے، آپ کام کر دیں گے تو کچھ بھی کی تو مطلب ہی نہیں ہے کوئی. لیکن اگر صرف آپ کو گھنٹوں کے لیے رکھا ہے، وقت متعین ہے آپ کے لیے، اور پھر اس میں ہم چوری کرتے ہیں تو اس کو بھی چوری کا گناہ لکھا ہے، اس لیے لفظ میں کہا چوری کرتے ہیں. ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. تو یہ حدیث بڑی اہم ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی کاموں کو چھوڑ دے. ہر لایعنی کام کو چھوڑنا ہے اور غور کرتے رہنا زندگی میں. کہیں غفلت تو نہیں ہو رہی ہے، جہاں غفلت ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے. اگلی حدیث دیکھیے. عن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی سے نہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا. خوش مت ہوئیے کہ بھائی اگر بیوی کو ماریں گے جتنا چاہے ستائیں گے تو اس پر سوال نہیں ہے. حدیث کے الفاظ یہی ہیں جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ آدمی اگر اپنی بیوی کو مارتا ہے تو اس کی بیوی کے مار کے سلسلے میں اس سے سوال نہیں ہوگا. لیکن کون سی مار اور کب یہ سمجھنا ہے. گھر میں مرد جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا حاکم ہوتا ہے. اس کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں مسئول کہا گیا ہے. کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. فالرجل مسئول علی اہل بیتہ، مرد جو ہے وہ اپنے گھر پر ذمہ دار ہے. مسئول عن رعیتہ وعن اہل بیتہ، راع علی اہل بیتہ، اپنے گھر کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے. جب مرد گھر کا ذمہ دار ہے تو اس کی ذمہ داری میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس کے بچے، اس کی بیوی خلاف شریعت نہ چلیں، اور اس کی نگرانی کرنا مرد کے لیے ضروری ہے. مرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ یہ دیکھتا رہے کہ اس کی جو رعیت میں آ رہے ہیں، اس کی ذمہ داری میں لوگ آ رہے ہیں،
اور بیوی بچے ہیں وہ شریعت کے خلاف نہ چلیں. اس کی نگرانی کرتے رہنا ضروری ہے. اگر شریعت کے خلاف چلتے ہیں تو شریعت نے اس کو تنبیہ کا حق دیا ہے. عورت کے اوپر بھی تنبیہ کا حق دیا ہے. الرجال قوامون علی النساء. مرد کو اللہ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے, حاکم بنایا ہے اللہ پاک نے. لیکن اس حاکم کا مطلب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس اعتبار سے نگراں, جس کو بولتے ہیں نگراں بنایا ہے, اور اس کی نگرانی میں یہ بات سر فہرست ہے کہ اس کے سامنے, اس کے گھر میں شریعت کے خلاف کوئی امور انجام نہ دے, شریعت کے خلاف نہ چلے کوئی بھی. یہ ضروری ہوتا ہے. بچے اگر بے نمازی ہیں تو اس کو حق ہے کہ ان کو نمازی بنائے. حکم یہ بھی ہے کہ 10 سال کے بچوں کو ترغیب دینا ہے. 10 سال کے بچے اگر نماز نہ پڑھیں تو انہیں ماریں, یہ حکم ہے. اسی طرح گھر کی خواتین, گھر کی مستورات جو اس کے ماتحتی میں ہے, مثلا اس کی بیوی, اس کے اوپر ضروری ہے کہ شریعت پر آمادہ کرتا رہے. شریعت کے خلاف چلے تو پھر اس پر تنبیہ کرے, تنبیہ مختلف انداز سے سمجھائے, ترغیب دے, فضائل بیان کرے. جب محبت کا ماحول ہو اس وقت باتیں بتائے, حکمت کے ساتھ اس کو لانے کی کوشش کرے. اگر شروع سے ہی آپ نے لاٹھی اٹھا دی تو کام نہیں چلے گا. ایک بہت بڑے عالم, بڑے بڑے علماء, ان کا نام سنتے ہیں تو ٹوپی نیچے آ جاتی ہے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب حقی رحمہ اللہ تعالی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, اور جو رنگ تھانہ بھون میں تھا وہی رنگ ان میں. جب تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ رخصت ہو گئے تو پڑوس ملک میں جو مفتی شفیع صاحب تھے کہ حضرت انہوں نے ایک بات کہی کہ کیا بات ہے, تھانہ بھون سے ہمارے حضرت کے رخصت ہونے کے بعد ہمیں وہی آوازیں اب ہردوئی سے اٹھتی بھی نظر آ رہی ہیں. حالانکہ اس وقت نوجوانی کا عالم تھا ان کا. اچھے بڑے خاندان کے تھے اور بڑے خاندان سے ہی ان کی شادی ہوئی, نواب خاندان سے شادی ہوئی. جس وقت شادی ہوئی ہے ان کی اس خاندان سے تو گھر والوں نے شادی کر دی, ماں باپ نے. تو ان کے گھر کے مزاج کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مزاج تھا, ماننے والا مزاج نہیں تھا, ماننے والا مزاج نہیں تھا. لیکن یہ حضرت برداشت کرتے رہے, دعا مانگتے رہے, کہتے رہے, کہتے رہے. ایک وقت وہ آیا کہ پھر یہ اتنی بڑی اللہ والی بنی کہ دین کے کاموں میں سب سے زیادہ مدد انہی کی رہی, شوہر کے لیے انہی کا تعاون رہا. اور بیوی اگر نیک ہو تو شوہر کے لیے بہت بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے دین کے کاموں میں. گھر کے کاموں میں تو وہ مختار ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی آدمی دینی کام کرنا چاہے تو بیوی کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ کو ماحول ایسا مل گیا تو آپ مار توڑ کے صحیح کرو اور یہ حدیث آپ پیش کرنے لگو جو اس میں آئی ہے, بلکہ یہ ہے کہ اگر وہ عورت خلاف شریعت کاموں کو انجام دیتی ہے, اور خلاف شریعت بھی ایسے جن کا تعلق بد اخلاقی سے ہے, مثال کے طور پر آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلی جاتی ہے, آپ کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتی ہے, نہ محرموں سے پردہ پرہیز نہیں کرتی ہے, اس طرح کی اس کے اندر بد اخلاقی والی باتیں ہیں, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ فعیدوہن, پہلے سمجھاؤ, ترغیب دو, نصیحت کرو, اور پھر بھی اگر بات نہیں آتی ہے, وہ آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کرتی ہیں, تو دوسرا طریقہ شریعت نے بتایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, اسی گھر میں رہتے ہوئے ان کا بستر الگ کر دو. جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں تو ان کو یہ چیز بہت شاک گزرتی ہے کہ شوہر ہم سے الگ سو رہے ہیں, گھر سے باہر نہ جاؤ, نہ ان کو گھر سے باہر کرو, اسی گھر میں رہتے ہوئے بستر سے الگ ہو جاؤ, الگ بستر کر لو.
تو جو خاندانی ہے، سمجھدار ہے، فہیم ہے، اسی سے ان کی اصلاح ہو جائے گی کہ بھئی ہمارے شوہر کو بڑی زبردست تکلیف ہے ہماری اس حرکت سے، تو ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ اب بھی باز نہیں آتی ہے، اخلاق زیادہ ہی خراب ہے، مادہ بالکل خراب ہو چکا ہے، تو اب حکم یہ ہے فَضْرِبُوهُنَّ، فَضْرِبُوهُنَّ، مارو۔ لیکن مارنے کی بھی حد ہے، چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ مارتے چہرے پہ طلاق، چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور بدن پہ بھی ایسی مار کی اجازت نہیں ہے جس سے نشان ہو جائیں۔ جاہلوں کے یہاں مار توڑ ہوتی ہے، ایسی کے ڈنڈے اٹھاتے ہیں صاحب اپنی بیوی پر، کمزور صنف ہے وہ، صنف نازک اللہ نے بنائی ہے۔ یہ جو مار کی اجازت دی گئی یہ صرف تنبیہ کے لیے کہ وہ اس سمجھ سے کہ ہاں بھائی ان کو مارنے کا حق ہے۔ اور اس وقت عورت اپنے آپ کو اگر وہ صحیح ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ابھی اصلاح قبول کرنے کا مادہ موجود ہے، تو اس چیز کو بہت بڑا سمجھے گی اور اپنے آپ ہی کی اصلاح کر لے گی، وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لے گی۔ تو تیسرا طریقہ ہے، یہ کہہ لیے تیسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ، اور میں نے بتایا کس طرح کی غلطیاں، بد اخلاقی والی اس طرح کی غلطیاں، کھلم کھلا شریعت کے امور کی خلاف ورزی، ایسی اگر چیزیں، کھانے میں نمک تیز ہو گیا، آپ کے کپڑوں پر استری نہیں کی، کھانا اب آپ کے سامنے رکھا تو اتنا گرم نہیں تھا جتنا آپ پسند کرتے ہیں، یہ چیزیں مارنے کی نہیں، غصہ کرنے کی نہیں۔ آپ خود کھڑے ہو کے کھانا گرم کر لیجئے، اگر استری نہیں کر سکی تو ٹھیک ہے، آپ خود اٹھ جائیے، آپ خود استری کرنے لگیے، ان فوراً سمجھیں گے ہو ہماری استری پسند نہیں آئی، پھر صحیح کر کے لائیں گی وہ۔ لیکن اس پر آپ بھڑک جائیں، اس پر آپ غصے ہو جائیں، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ تو میں نے کہا کس طریقے کی غلطیوں پر مارنے کی اجازت ہے؟ شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، بد اخلاقی، اور مثال دی مثال کے طور پر ہماری اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا رہی ہے، ہمارے گھر میں ہماری اجازت کے بغیر کسی کو بھی آنے کی اجازت دے رہی ہے، وہ ہمارے پیچھے ان سے گفتگو، باتیں، اشاعتیں ہو رہی ہیں، ایسی غلطیاں ہیں۔ پہلے سمجھائیے آپ، بہت سے لوگ یہاں بھی جہالت کرتے ہیں، سمجھائے بغیر نہیں بھائی تو بہت بڑا کام کر دیا، میں اس سے بات ہی نہیں کرتا، آپ اس کے ماں باپ کو بلائیں گے، خاندان والوں کو بلا لیں گے، بھائی یہ ایسی غلطی ہے، بھائی سمجھاؤ، نصیحت کرو، کس سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ انسان اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کر دیکھے، تو اس لیے قرآن کہتا ہے پہلے سمجھاؤ۔ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا درجہ، آپ بستر میں چھوڑ دو اس کو، یعنی بستر میں الگ کر دو، اسی گھر میں، گھر سے باہر نہ خود نکلو نہ ان کو نکالو، ورنہ اصلاح نہیں ہوگی، معاملہ بگڑ جائے گا۔ تیسرا، مارو، ایسی مار چہرے پہ نہیں، بدن پر نشان نہیں لگے، کیونکہ مقصد صرف تنبیہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان کے خلاف کوئی راہ تلاش نہ کرو انتقام کی۔ ٹھیک ہوں گی تو ٹھیک ہے، ساری غلطیوں کو بھول جانا چاہیے، پھر پرانی بات کبھی نہ کرے دو، اس سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف کر دیتے ہیں، ہمیں بھی معاف کر دینا، اب وہ ٹھیک ہو گئی نہیں تو اب مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی معاملہ سدھرتا نہیں ہے تو اب قرآن کہتا ہے کہ تمہارے خاندان میں سے کوئی ایک سمجھدار، ان کے خاندان میں سے کوئی ایک سمجھدار وہ بیٹھیں، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر ان دونوں کے دل میں اصلاح کی نیت پکی ہے تو اصلاح ہو جائے گی، معاملہ سمجھائے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کے دل میں بھی فتور ہے نہیں، اس لیے سوچ سمجھ کے فیصل کرنا چاہیے، فیصلہ کرنے والے کو سوچ سمجھ کے، جو ہم سے حسد نہ کرنے والا ہو، برا چاہنے والا نہ ہو، ان کا بھی ہمدرد ہو، ہمارا بھی ہمدرد ہو، جب ان کو بٹھائیں گے آپ تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں جو کہا گیا کہ آدمی سے اس مار کے بارے میں سوال نہیں ہوگا
جس مار کا تعلق اس کی بیوی سے ہے، بیوی کو اس نے مارا، تو عام مار مراد نہیں ہے، وہی مراد جو قرآن کریم میں تیسرے درجے پہ اور بطور تنبیہ اصلاح کرنے کے لیے، اس مار کے بارے میں سوال نہیں۔ لیکن انتقاماً کسی نے مارا، ظلماً کسی نے مارا، سوال ہوگا۔ میں نے کہا نا کھانا گرم ہو زیادہ ہو گیا یا کم رہا، جتنا ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، پریس پہ کپڑوں پہ پریس نہیں ہوئی، استری نہیں ہوئی، آپ نے اٹھایا ڈنڈا مار دیا، یا یہ کہ اس کے گھر والوں کو کہہ کر اس کو کوئی تانا دے دیا۔ عام طور پر جب آدمی بولتا ہے نا بیوی کے تعلق سے تو اس کے گھر والوں کو لے کر آتا ہے اور ان کے نام سے تانا کشی کرتا ہے، اس سے عورت کا دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ بھلے وہ آپ کے سامنے کچھ نہ کہے لیکن کچن میں جا کر آنسو بہائے گی، اور جس وقت وہ آنسو بہاتی ہے آپ نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتا ہے۔ اس وقت وہ مظلوم ہوتی ہے اور مظلوم کا ساتھ دینے والا اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی آہ سے ہمیشہ بچو۔ ضروری نہیں ہے کہ مظلوم کوئی حقیر فقیر غریبی ہو، گھر میں ہماری بیوی بھی کبھی ہماری وجہ سے مظلوم ہوتی ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا فوراً آسمان پر پہنچتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے، ہر قسم کے گناہوں سے، سیئات سے، برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ جب تک رہیں آپ کی حفاظت میں رہیں، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، چاروں طرف سے ہم سب کی کامل طور پر حفاظت فرمائیے۔ شیاطین کے حملوں سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، دشمنوں کی دشمنی سے بچائیے، برا چاہنے والوں کے برا چاہنے سے بچائیے، ہر قسم کی آفات و بلیات اور مصائب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔